بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کا ماننا بھی شرط ایمان ہے، اور اس پہ حدیث ہے حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ارشاد ہے اس بارے میں کہ جھاڑ پھونک یعنی یہ دم وغیرہ جو کرتے ہیں، کہ وہ طریقے جن کو ہم دکھ درد میں استعمال کرتے ہیں، یعنی جب ہم پریشان ہوتے ہیں اس میں جو ہم یہ وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں، دم وغیرہ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، یا دوائیں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں، یا مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی جو بھی پریشانیاں، مصیبت، تکلیف، بیماری، ان سب چیزوں کے استعمال میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یعنی دم وغیرہ، پانی کرنا، عملیات، وظائف، دوائیں وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کو لٹا دیتی ہیں؟ یعنی جو قدر ہے، قسمت ہے، تقدیر ہے، اس کو کیا لٹا دیتی ہیں ایسا کرنے سے؟ یعنی جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے، اگر ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو کیا وہ تقدیر جو ہماری چینج ہو جاتی ہے؟ یہ ان کا سوال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کا۔ یہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ وظیفہ پڑھ لیں تو بڑی دولت مند ہو جاؤ گے، بہت دولت آ جائے گی، پیسہ پیسہ ہو جائے گا۔ تو یہ سوال ان کا تھا، اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں، اگر ہمارے پاس دولت آ جاتی ہے تو کیا وہ جو تقدیر میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا، کیا وہ چینج ہو جائے گی؟ ان کا یہ سوال تھا۔ تو آصر نے شاہ فرمایا کہ یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں۔ یعنی ابھی اگر فرض کریں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے کوئی وظیفہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی برکت سے کوئی چیز دے دی، یہ چیز بھی میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں وہ چیز عمل کروں گا اور وہ چیز مجھے ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی تقدیر سے ہٹ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کچھ عملیات کیا تو جو اللہ نے کی قسمت لکھا تو اس نے بالکل ہی بدل کے رکھ دی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی اس کی قسمت میں ہی تھا کہ یہ پہلے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھے گا، یا کوئی دعا حدیث کی ہوگی اس کو پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں مال اور لکھ دیں گے تو وہ اس کو ملے گا۔ تو یہ تقدیر کو لوٹ نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی قسمت میں تھا کہ اسی طرح اس کو ملے گا۔ ایک اور حدیث اس کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور قضاء و قدر کے مسئلے پر جو آپس میں نا بحث و مباحثہ کر رہے تھے، جیسے گروپ جیسے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے نا، ویسے باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تم لوگ قضاء و قدر کے اوپر جو بحث و مباحثہ کر رہے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا، اور اتنا غصہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ لال ہو گیا، بالکل ایسا کہ جیسے کسی نے انار جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر نچوڑ دیا ہو کسی نے، اتنا سرخ اور لال ہو گیا تھا اس چیز کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے مسئلے ہیں، اتنے نازک یہ مسئلے ہیں، اور تم لوگ اس کے اوپر اتنے آرام سے بیٹھ کے قضاء اور تقدیر کے مسئلوں کے اوپر آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہو۔ تم سے پہلی امتیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ تم سے پہلی امتیں بھی یہی ان کے مسئلے مسائل تھے جس کے اوپر وہ لوگ ہلاک ہوئے، اور جبکہ انہوں نے اس مسئلے میں حجت و بحث کو اپنا طریقہ بنا لیا، میں تم کو قسم دیتا ہوں۔ اب یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کے صحابہ سے کہا کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو، اس کے اوپر کبھی بحث و مباحثہ مت کرنا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ اب یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ، اس طرح کے اور بھی بہت مسائل ہیں کہ جس کے اوپر ہم لوگ جو ہیں وہ بلا جھجک بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ اس کے اوپر یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار میں جو یہ بات کر رہا ہوں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، اور میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جس کی وجہ سے میں اسلام سے خارج ہو جاؤں۔ تو انسان مسلمان ہوتا وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہر اچھی بری جو بھی انسان کے ساتھ ہو، اچھا برا ہو، اس کے اوپر ہمیشہ صبر یا شکر کرتا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے، اور جنت کا لکھا جا چکا ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص دوزخ میں یا جنت میں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے سے ہی لکھ دیا کہ یہ شخص جنت میں جائے گا، یہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ اب جس نے جنت میں جانا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے اچھے کام کرنے کی، اچھی تدبیریں کرنے کی، اچھے اعمال کرنے کی، اور جس نے دوزخ میں جانا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ان سب چیزوں سے اس کو دور کر دیں گے۔ جب سب کچھ پہلے ہی سے اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان فرمائی نا، تو صحابہ نے کہا پھر ہم یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، نماز قرآن پڑھا، کیونکہ ہماری تو تقدیر میں ایک چیز لکھ دی گئی ہے، تو اب وہ چینج ہو نہیں سکتی ہے، تو پھر ہم یہ ساری اتنی محنت و مشقت کیوں کریں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمل کیے جاؤ، کیونکہ ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے۔ جو عمل کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف توفیق ملے گی تو وہ عمل کرے گا، اور جس کو نہیں ملے گی وہ توفیق عمل نہیں کرے گا اس کو، جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ پر جو شخص نیک بختوں میں سے ہے اس کو سعادت و نیک بختی کے کاموں کی توفیق ملے گی، یعنی جو نیک لوگوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیں گے، اور جو کوئی بدبختوں میں سے ہے اس کی شقاوت و بدبختی والے اعمال بد ہی کی توفیق ملتے رہے گی،
یعنی جو نیک انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک صحبتوں میں بھی بٹھائے گا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی دیں گے۔ اور جو بدبخت ہوگا تو وہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، برائیاں کرتا رہے گا، گناہ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسی میں اس کو مبتلا رکھیں گے۔ جس طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ کہ جس کو ہم نے دیا اور جو ڈرا اور سچ جانا اس نے اچھائی کو، سچا جانا اس نے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ تو اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے آسانی میں، ٹھیک ہے۔ اور جس نے وہ اما من باخلا اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور جھوٹ جانا بھلی بات کو، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ یعنی اچھائی کی بات کو اس نے جھٹلایا، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے سختی میں۔ تو جو شخص جس طرح اپنی لائن اختیار، اللہ تعالیٰ نے اس لیے دو راستے رکھے، ایک اچھائی کا ایک برائی کا، جو اچھائی کے راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیک لوگوں میں بھی بٹھائے گا، نماز پڑھنے کی بھی توفیق دیں گے، ذکر کرنے کی بھی توفیق دیں گے، اچھے کام کرنے کی بھی توفیق دیں گے۔ اور جو انسان برائی کے اندر مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں میں مبتلا رکھیں گے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ہر کام برا کرتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، تاکہ اگر شیطان بہکانے کی کوشش بھی کرے تو انسان گناہوں کی طرف مبتلا نہ ہو، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ میں توبہ کر اللہ تعالیٰ سے۔ اور آج کل تو یہ ہو گیا کہ انسان گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتا، اور وہ اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ سٹینڈ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور نہیں یہ تو خیر ایسے ہی ہے، چھوٹی چھوٹی اس کو گناہوں کو چھوٹا سمجھنا، آج کل انسانوں کا یہ حال ہو گیا۔ کسی کام کے ہو جانے کے بعد اس قول کی ممانعت ہے کہ کاش میں یوں نہ کرتا۔ اب جیسے کوئی نقصان ہو جاتا ہے انسان کو، اب وہ اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اب وہ کہتا ہے یار کاش میں ادھر سے یوں کٹ کر لیتا نا تو میری گاڑی بچ جاتی، میری گاڑی اس کے ساتھ ٹکر نہیں ہوتی، یا میں اگر کاروبار میں شیئر یوں کر لیتا، یا میں اس کو مال اس طرح دے دیتا تو میرا یہ نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں آپ سے فرمایا یہ انسان کو نہیں کہنی چاہیے، بلکہ اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اس طرح شیطان کے اثر کا دروازہ کھلتا ہے، جب انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا تو شیطان کے اثر اس کے اوپر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ نفع مند یہ کلمہ ہے۔ اب اس کو یہ بھی بیان فرما دیا آپ سے کہ جب کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو پھر کیا کہو، کہ جو کچھ اللہ کی تقدیر تھی وہ ہوا، اور جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی وہ ہوا، اور جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اب یہ تقدیر میں تھا، نقصان ہونا وہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ انسان اس کے اوپر اپنی عقل کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر اتنا انسان عقل مند ہوتا اور اپنی عقلوں کو اتنا استعمال کر سکتا ہوتا تو انسان ہر جتنے بھی نقصان پہ تو کسی کو نقصان ہی نہ ہوتا، یہ تو سارے انسان یہاں پہ پھلتے پھولتے رہتے، کوئی بھی نقصان سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نقصان ہونا تو یہ تو انسان کے ساتھ ایک جڑا رہے گا، نیچرل ایک چیز ہے، کبھی اچھا کبھی نقصان ہوگا، کبھی فائدہ ہوگا، کبھی خوشحالی ہوگی، کبھی غم ہو جائے گا، یہ سب چیزیں ساتھ چلتی رہیں گی۔ ہمارا کام صرف یہی ہے کہ میں اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہوں، اور وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا بس۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لیکن پیچھے تھے، نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ باتیں بتلاتا ہوں۔ اب وہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ وہ تیری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ وہ تیری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے قریب پائے گا، ٹھیک ہے۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہا کر۔ یعنی کچھ بھی مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، کوئی بھی مدد چاہیے ہو، کوئی چیز چاہیے ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ یہ میں کل ایک بات پڑھ رہا تھا، اس میں بھی ایک بزرگ ہے انہوں نے یہ فرمایا تھا، کہتے کہ ہم لوگ جو ہے نا جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو اٹینڈنس وغیرہ ہوتی تھی مدرسے میں، تو اگر وہ اٹینڈنس میں ہم لوگ رہ جائیں، مس ہو جائے، تو پھر ہمیں جمعے کا روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ یہ حضرت جلیل احمد اخن صاحب کی جو ہے نا میں بات بتا رہا ہوں، یہ بھاول نگر میں بزرگ ہیں بہت بڑے، ان کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے بیان فرمایا تھا، اس میں انہوں نے یہ ذکر بھی کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم جو ہے نا بنوری ٹاؤن میں جب وہ پڑھتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ وہاں پر ہمیں چائے کا تو شوق تھا، اور دودھ وغیرہ بھی ہمیں مدرسے میں ملتا تھا، لیکن یہ تھا کہ اگر ہم لوگ کل چائے پینے کے لیے جائیں اور حاضری پیچھے سے ہو جائے، اٹینڈنس ہو جائے، اور اگر مس ہو جائے تو پھر ہمیں جمعے کا روزہ رکھواتے تھے اس میں، اور جمعے کا روزہ بڑا بھاری ہوتا، بڑا لمبا دن لگتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں ہم جب بھی کہیں باہر جاتے ہیں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم چائے پینے کے جائیں تو آپ ہماری حاضری جو ہے نا وہ نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہوتا ہے نا
اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ انسانی کنیکشن جو اپنے آپ بناتا ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے نا مانگنے وہ تہجد کے ٹائم پہ ہوتا ہے کہ انسان رات کو اٹھتا ہے, کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا, کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی چوں چیں چاں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, انسان خاموشی ہوتی ہے اور پوری توجہ کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی مانگنا ہوتا ہے وہ مانگتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب سونے سے پہلے جو ہے نا, سونے سے پہلے انسان یہ دعا کر کے سوئے کہ اللہ سارے دن میں جو بھی میں عمل کروں تیری رضا کے لیے میں عمل کروں, مجھے توفیق عطا فرمانا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں کہ انسان ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے, چاہے وہ غم ہے, خوشی ہے, نقصان ہے, فائدہ ہے, کسی میں بھی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی, ہم نہیں جانتے. وقتی طور پہ ہمیں برا لگتا ہے کہ یار ہمارا وہ نقصان ہو گیا, ہمارا یہ ہو گیا, ہم ایسے کر لیتے ہوئے. تو یہ تو الفاظ بولنے ہی نہیں چاہیے. جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ, اور جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہا کر. اور یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات میں متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچائیں تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے. جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا. اللہ چاہیں گے تو آپ کو نفع ملے گا, اور جب تک کوئی اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو جب تک اللہ نہیں چاہے گا آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو یہ جو اپنے دماغ و دل سے نا یہ ڈر ہی نکال دے انسان کہ یار وہ میرا نقصان کر دے گا, وہ یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرماتی. ہاں, اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ضرور ہے کہ آپ لوگ جو اپنی احتیاط کے لیے جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, جو دعائیں بتائی ہیں, وہ ضرور پڑھا کریں تاکہ اس سے چیز جو ہے وہ محفوظ رہے. اور یہ پڑھنا جو ہے نا یہ بھی آپ کی تقدیر کا ہی ہوگا کہ اگر آپ اپنی کسی چیز کو چور سے بچانے کے لیے کوئی چیز پڑھ رہے ہیں یا وظیفہ پڑھتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, تو یہ بھی آپ کی تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ آپ یہ چیز کریں گے تو آپ کی وہ چیز محفوظ ہو جائے گی. یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہوگی. یہی سب سے پہلا سوال جو ہوتا نا حضرت ابو خزامہ جو ان کے جو والد نے جو پوچھا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بیان فرمائی تھی ان کو بھی کہ جو بھی انسان کام کرتا ہے نا تو وہ اس کی قسمت کی تقدیر میں ہی ہوتا ہے کہ وہ انسان وہ چیز کو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کام یہ اس طرح کرے گا تو وہ چیز اس کو مل جائے گی, بجوز ایسی چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے تیری لکھ دی تھی. اور اگر وہ سب اس بات میں متفق ہو جائیں کہ تجھ کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ کبھی بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے, بجوز اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی ہے. تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا اس تقدیر کا. جو لوگ اس بات میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار تقدیر میں یہ تھا تو میں تقدیر بدل سکتا ہوں, تقدیر یوں بدل جاتی. بھائی تقدیر نہیں بدلتی ہے. قسمت میں جو ہزاروں سال پہلے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دی ہے. ہاں, وہ جو انسان کہتا ہے نا میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لوں گا تو یہ ایسا ہو جائے گا, اور وہ ہو جاتا ہے, تو وہ چیز بھی انسان نے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھی تھی کہ تم یہ چیز کرو گے تو وہ تمہارا کام ہو جائے گا. یہ تقدیر میں ہی لکھا ہوتا ہے. یہ کوئی تقدیر سے الگ چیز ہٹ کے نہیں ہوتی, یا کوئی انسان اس طرح کو باکمال نہیں ہے کہ انسان یہ چیز کرے اور وہ تقدیریں اپنی بدلنے بیٹھ جائے. لوگ کہتے ہیں نا میں اپنی تقدیر بدل کے دوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ جو اتنی محنت, اتنی لگن, دن رات کی جو محنت انسان کر رہا ہوتا ہے, پھر اس کو کچھ مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ دیکھا میں نے کیسی محنت کی, میں نے تقدیر بدل دی. تو بھائی وہ تقدیر بدلنا نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی تھی اور تمہاری قسمت میں لکھا ہی ایسا کہ تم اتنی محنت صبح شام کرو گے پھر تمہیں یہ چیز ملے گی. تو اس لیے ہمیشہ خوش رہیں, اور اللہ کوئی نقصان ہو جائے تو اس کے اوپر صبر کر لیں, اور اگر اللہ تعالیٰ دے تو اس کے اوپر شکر ادا کریں. اور اگر کبھی کوئی نقصان ہو جاتا تو کبھی شکایتیں شکوے وغیرہ نہ کریں, بس یہی کہیں کہ جو میری تقدیر میں تھا وہ ہو گیا, اور جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا بس. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.